اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان۔ آج کوشش اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا سبجیکٹ ریلیٹڈ بات کر لیں۔ ایز موسٹ آف یو نو دیٹ میں بنیادی طور پہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکو تھراپسٹ ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ویڈیو بنانے بیٹھتا ہوں یا کوئی اور آرٹیکل یا کالم لکھنے بیٹھتا ہوں تو اس میں اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر جو معاشرتی مسائل چل رہے ہیں یا سوسائٹی میں جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان پہ ڈسکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اینی وے، اسی پریٹیکسٹ میں آج چھوٹی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری بنیادی جو سائیکی ہے یا نفسیات ہے اس پہ کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں، وہ ماحول، وہ حالات اور واقعات وہ ڈیفینیٹلی ہمارے نفسیات کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ارد گرد خوشگواری ہے، خوشی ہے، تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، اور اگر ہمارے ارد گرد نگیٹیوٹیز ہیں اور بہت ساری افراتفریاں ہیں، مسائل ہیں ہر طرح کے، تو ڈیفینیٹلی اچھے سے اچھے مضبوط اعصاب کا انسان بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ تو آج کی بات ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جس میں آبویسلی میں بھی شامل ہوں، irrespective آف دیٹ کہ میرا پروفیشن کیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے عام لوگوں کی بنسبت تھوڑی سی اس حوالے سے زیادہ معلوم ہوں، لیکن قطع نظر اس کے ٹوٹی ہوئی سڑک کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑتا ہے۔ کل بھی بجلی 12 گھنٹے تک نہیں رہی، پانی کے مسائل جس طرح سے آپ گزر رہے ہیں مجھے بھی اس کو فیس کرنا ہے، گیس نہیں آتی مجھے بھی فیس کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اکنامیکل ڈیزاسٹر جس کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں بھی شامل ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے علم میں ہیں ان کو دہرانا بیکار کی بات ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے جو نیگیٹیوٹی ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو رہی ہے، اور اسٹور ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس میں ہمارا جو اسٹریس لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ہمارے اعصاب جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا سدباب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، حالات اور واقعات جو ہیں ان پہ بہت کم ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم جنرل جو حالات و واقعات ہیں معاشرے میں یا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس پہ کسی طریقے کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی اپنا امپیکٹ ڈال سکیں یا ہماری خواہش کے مطابق سب کچھ بہتر ہو جائے، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جو چیز کوشش کر کے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے، امیڈیٹ جو انوائرمنٹ ہے ہمارے گھر کا یا ہمارے خاندان کا یا ہم سے منسلک جو لوگ ہیں یا ہمارے کام یا کاروبار کا، اس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بہتری لے کر آ سکیں جس کا امپیکٹ ہمارے نروس پر بہت کم پڑے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو اس میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس وقت تمام تر مسائل لوگ بھول چکے ہیں کہ ان کو گٹر کے پانی کے بیچ رہنا ہے یا گیس نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے۔ اس وقت جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے وہ معاشی مسئلہ آ رہا ہے، جو ہر فرد کا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیا 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 جائے جس کی وجہ سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو۔ جو کاروباری طبقہ ہے وہ علیحدہ پریشان ہے، لوگوں کے پاس ضروری اشیاء خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے جا کے جو انڈیو شاپنگ ہوتی تھی ایک زمانے میں وہ اب نہیں ہو سکتی، وہ پاسبل نہیں رہی۔ اسی طرح سے جو نوکری پیشہ طبقہ ہے اس کی تنخواہ ایک مخصوص لیول پر رکی ہوئی ہے، لیکن جو اس کی چیزوں کی قیمت ہے، جو اس کے ارد گرد جو ضروریات کی زندگی کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور یہ اور بڑھیں گی۔ اور ذرائع آمدنی بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ نہ ہمیں آتے ہیں، نہ ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ ہی ہم
کسی بھی طرح سے کسی نئے کام میں اپنے آپ کو انڈلج کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر رہتا ہے، رسک رہتا ہے کہ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے وہ بھی کہیں ڈوب نہ جائے۔ اس پہ میری سجیشنز جو میں خود اپنے آپ پر بھی اپلائی کر رہا ہوتا ہوں، وہ آپ کے لیے بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے انگریزی کا محاورہ سنا ہوگا کہ سیو اے پینی اینڈ اے پاؤنڈ وڈ ٹیک کیئر آف اٹ سیلف۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ پہلے اگر آپ 10 روپے بچاتے تھے تو اب کوشش کر کے 12 روپے بچائیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو میری سیونگ تو 10 کی جگہ 8 ہو جانی ہے، 12 کیسے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے ضروری اور غیر ضروری اخراجات میں کم سے کم 25% کمی لے کر آئیں۔ ہم کمرے میں بیٹھتے ہیں، اگر 2 لائٹیں جلاتے تھے تو 1 لائٹ جلائیں، پانی کا استعمال منیمم رکھیں، گیس کا استعمال منیمم رکھیں۔ ہم بائک یا گاڑی چلاتے ہیں تو پیٹرول ہم اس میں بچانے کے لیے، جو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ جو شارٹ ڈسٹینسز ہیں وہ ہم پیدل کور کریں یا اپنی سہولت کے لیے سائیکل لے لیں۔ اب میرا بیٹا کافی عرصے سے شور مچا رہا تھا کہ بائک چاہیے، بائک چاہیے، بائک چاہیے، تو مجھے بائک کے حوالے سے نہیں آبجیکشن تھا، ٹھیک ہے بڑا ہو رہا ہے اور وقت آ گیا تھا کہ اب وہ اور اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب سڑک پہ بائک پہ چلا رہے ہیں تو وہ بھی چلائے۔ لیکن دین آئی تھاٹ کہ بائک لے تو لی جائے گی لیکن اس کی مینٹیننس پھر مجھے بہت مہنگی پڑ جانی ہے ہر طرح سے، تو پھر وائی ناٹ گو فار سم تھنگ ڈفرینٹ۔ دین آئی سرچ اینڈ آئی فاؤنڈ سم تھنگ a bit unique right now and I got him a electrical bike۔ تھوڑی سی مہنگی پڑی لیکن اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اب گزشتہ 1 مہینے سے الحمدللہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مجھے 1 روپیہ بھی پیٹرول پہ خرچ نہیں کرنا پڑا، اور وہ 5-6 گھنٹے کی چارجنگ میں 50-60 کلومیٹر دے لیتی ہے، اور اس کی سپیڈ بھی یہی ہے جو اس عمر کے بچوں کے لیے سپیڈ مناسب ہے۔ اس میں اس کو 100 کی رفتار سے جو ہماری سڑکیں ہیں اس میں بھگانے کی اجازت نہیں دینی ہوتی۔ تو ون ٹائم انویسٹمنٹ پہ کوشش یہ تھی میری، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو کامیاب کرے کہ آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں ون ٹائم انویسٹمنٹ سے، اور لانگ ٹرم سیونگ آپ کر لیں۔ تو اب اگر میرا بجلی کا خرچ ایک موبائل چارجنگ کے برابر بڑھتا ہے 5-6 گھنٹے کی، ظاہر ہے وہ جو بیٹری ہے وہ جو چارج کرتی ہے وہ موبائل چارجر کے طور پہ کرنٹ لے رہی ہوتی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ مہنگا سودا ہے۔ اسی طرح سے میں بیٹے کو بھی، اور جو اسٹاف بھی 2-3 لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو تقریباً روزانہ ہی جھڑپ پڑتی رہتی ہے کہ بھائی آپ یہاں سے اٹھے ہو تو آپ لائٹ کا سوئچ آف کر کے اٹھو۔ تو یہ تو ایک طریقہ ایسا ہے سیونگ کے حوالے سے۔ پہلے اگر آپ بہت فراوانی کے ساتھ چیزوں میں کھانے میں باہر کے کھانے کھاتے تھے اس کو کم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کسی دن صرف پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیں، منہ کا ذائقہ بدل جائے گا، صحت بھی اچھی رہے گی۔ اسی طرح سے کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کہ اگر گوشت کرنٹلی مہنگا ہے، انڈے مہنگے ہیں، اور اس کو مستقل استعمال کرنے سے آپ کی جیب پر بار پڑ رہا ہے، نو ڈاؤٹ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں اور دیکھیں جو سب سے سستی سبزی اویلیبل ہے وہ لے لیں، اس کو پکا لیں، اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا۔ یہ تو طریقہ سیونگ کا ہے، اور اس میں آپ اپنے اپنے پاکٹس جگہ جگہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ کن پاکٹس میں آپ اس طرح سے تھوڑی سی سیونگ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں وہ کوشش کر کے بہت چھوٹے سرمایہ سے، زیادہ سرمایہ نہیں، بہت چھوٹے سرمایہ سے آپ کوئی آلٹرنیٹ پیرالل اپنا کام ایسا شروع کر سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا ہاتھ پکڑا، برکت ہوئی، آپ کی نیت صاف ہوئی تو ڈیفینیٹلی آپ ایکسیل کریں گے۔ اور جب آپ کو سیکیورٹی ہوگی، مینٹل شیورٹی ہوگی کہ آپ تھوڑا سا 2 روپے زیادہ ارن کرنے لگے ہیں، 2 روپے زیادہ سیو کرنے لگے ہیں، تو جو اسٹریس آپ کی نفس پہ پڑ رہا ہے، اعصابی دباؤ جو بڑھ رہا ہے، وہ آٹومیٹیکلی کم ہونے لگے گا۔ تو ڈر جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو مار دیتا ہے، تو جہاں ہم ڈر گئے وہاں ہم مر گئے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے آخری سانس تک۔ اور چلتے چلتے ایک میسج اور، جو
بہت اہم ہے، اور اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی تمام تر جذباتی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کے اس پہ ذرا غور کیجیے گا اور عمل کیجیے گا۔ آپ بس صرف یہ دیکھیے گا کہ نو ڈاؤٹ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہمیں سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے اپنا ایک ہم نے نشہ پالا ہوا ہے سیاست کا، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں، معیشت پہ فوکس کریں۔ بڑے بڑے لیڈر حضرات ہیں، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ وہ لیڈر حضرات ہم سب کے پیسوں پر لیڈر بنے ہیں، ہم سب کے خون پسینے کی کمائی پہ لیڈر بنے ہیں، اور ان کو ہم سے قطعاً کوئی 1% بھی دلچسپی نہیں ہے، ان کو صرف ہمارے ووٹوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ تو بس انتخابات جب بھی ہوا کریں، کوشش کیا کریں سچ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، اور یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے اپنے سٹریس لیول کو کم رکھنے کا۔ ہمیں اطمینان رہتا ہے کہ ہم نے سچ اور حق کا ساتھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھی رہے گا۔ جھوٹے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اب وہ جھوٹے لوگ کسی بھی طبقے میں ہوں، کرپٹ لوگ کسی بھی محکمے میں ہوں، ان سے کوشش کر کے کنی کترا لیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا دوست کرپٹ ہے، آپ کا بھائی رشوت لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، منقطع کر لیں تعلق، اور کوشش کریں کہ اچھے دوست ہوں، اچھی محفل ہو، اور نہیں تو پھر تنہائی از دا بیسٹ محفل۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اپنے اعصابی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں، کم رکھ سکتے ہیں، اور آگے چل کر اپنے آپ کو ذہنی امراض سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، والسلام، دعا گو آپ سب کے لیے، ڈاکٹر صابر حسین خان۔